अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं आपका टीचर सरदार निसार आज दूसरे सबक के साथ हाज़िर हूँ। आज हम सीखेंगे रूफ़े मुस्तालिया और उसके बाद फिर एक जैसे मुखारिज वाले जो हरूफ हैं हम उनको सीखेंगे। यानी आज हम हरूफ के मखारज को ग्रुप की सूरत में सीखेंगे कि कौन कौन से हरूफ हैं जिनके मखारज एक जैसे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि ऊपर ये 7 हरूफ आपको नजर आ रहे होंगे। इनको हरूफे मुस्तालिया कहा जाता है क्योंकि इनको मोटा पढ़ा जाता है, भारी आवाज के साथ पढ़ा जाता है। हरूफे मुस्तालिया इनको इसलिए कहा जाता है कि इनकी अदायगी के वक्त हमारी जुबान ऊपर जो है मुंह के ऊपर वाले ऐसे यानी तालू की तरफ जाती है। ये हमेशा मोटे पड़े जाते हैं। 3 और हरूफ भी हैं जो कभी कभार मोटे पड़े जाते हैं। अलिफ है, रा है, लफ्ज़ अल्लाह की लाम है। तो वो उनके असबाक जब आएंगे तो हम सीखेंगे कि उनको कब मोटा पड़ा जाता है। ये पीछे आप पहले सबक में आप सीख आए हैं, हरूफ की पहचान कर ली हमने। खो, जिस तरह हम गला साफ करते हैं, सोद सोद, वाद वाद, गॉइन गॉइन, तो तो, कॉफ कॉफ, ज़ो ज़ो। क़ुरा हज़रात ने इन 7 हरूफ का एक मजमुआ तरतीब दिया हुआ है। खुस्सा ज़ाक़िन क़िज़, आप भी इनको इसी तरह याद कर लीजिएगा। अब नीचे एक जैसे मखारिज वाले हरूफ मौजूद हैं तो हम उनको देखते हैं कि कौन कौन से हरूफ के मखारिज एक जैसे। सबसे पहले 4 हरूफ आपको नजर आ रहे होंगे। बा है, मीम है, फा और वाव। ये होंठों से अदा होते हैं इसलिए इनको हरूफ शफवी कहा जाता है और इंग्लिश में इनको लिपसिंग लेटर्स कहा जाता है। ये सारे चारों के चारे हरूफ जो हैं ये होंठों से अदा होते हैं। बा, बै, बै, मीम, मीम, फा, फा, वाव, वाव। ये चारों हरूफ शफवी कहलाते हैं, होंठों से अदा होते हैं। आगे 3 हरूफ हैं, जीम, शीन और या। अब इनका मखरज क्या है? जुबान का बीच जमा ता। हमारी जुबान जब ऊपर दरमियान वाला ऐसा जब ऊपर वो तालू से लगता है यानी मुंह के ऊपर वाले ऐसे से लगता है तो ये 3 हरूफ अदा होते हैं। जीम जीम, शीन शीन, ये क्योंकि बारीक हरूफ हैं तो मैंने अपने पहले सबक में आपको बताया था कि बारीक हरूफ जितने भी उनको पढ़ते वक्त हमारे होंठ थोड़े से नीचे रहते हैं, तो इसलिए इन तमाम हरूफ की अदायगी वक्त होंठ नीचे रहेंगे स्वाय मोटे हरूफ के। उसके बाद आगे 3 हरूफ और नजर आ रहे हैं, जा, सीन, सौद। अब इनका मखरज क्या है? जुबान की नोक और अगले तमाम दांत। जा, सीन, सौद, जा, सीन, सौद। हमारे ये दांत जब जुड़ते हैं और उनके पीछे आकर जब इस तरह जुबान लगती है तो ये अदा होते हैं। जा, 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 सीन, 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 सौद, सौद, सौद। इनको सीटी वाले हरूफ भी कहा जाता है। इंग्लिश में टिप ऑफ टंग इन ऑल फ्रंट टीथ। हमारे यानी जुबान की नोक और अगले तमाम दांत जो हैं वो जब मिलते हैं तो ये 3 हरूफ अदा होते हैं। जा, सीन, सौद, जा, सीन, सौद। आप भी इसी तरह इनकी मशक कीजिए।
اس کے بعد اگلے 3 حروف ہیں، ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور اوپر کے اگلے دانت، زبان کی نوک اور اوپر والے جو دانت جو ہیں ان کے یہ جو تیز حصے ہوتے ہیں، شارپ ایجز ہوتے ہیں. ف ف ف ذیل 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 ضو ضو ضو. تو ہماری زبان کی نوک اور اوپر والے دانت جو ہیں ان کا یہ آگے شارپ ایجز آف فرنٹ ٹیتھ، یہ یہاں پر جب یہ ٹچ ہوتے ہیں تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. 2 حروف جو ہیں ان کی آواز باریک ہے اور ضو کی آواز موٹی ہے. اس کے بعد اگلے 3 حروف ہیں ت دال تو، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، یعنی کہ ہماری زبان کی نوک جب یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگتی ہے، ان کے پیچھے جو ہمارے مسوڑے ہوتے ہیں گمز میں ان میں لگتی ہے، تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں ت ت ت دال 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 تو تو تو. 2 حروف یہ جو ہیں باریک پڑے جائیں گے، تو کو موٹا پڑا جائے گا، تو حروف مستعلیہ میں سے. اگلے ایک حرف جو ہے اس میں ضاد کا مخرج سب سے مشکل مخرج ہے ضاد کا. ہماری زبان کا جو موٹا کنارہ ہوتا ہے، یہ اس سائڈ سے بھی یہ زبان کا موٹا کنارہ، اور جب اوپر والی داڑوں کے میں جا کر لگتا ہے تو یہ ضاد ادا ہوتی ہے، اور یہ سب سے مشکل مخرج ہے. آپ دائیں سائڈ پہ لگائیے یا بائیں سائڈ پہ لگائیے، تو اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے. ضاد 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 ضاد. اور ہماری زبان کی نوک جو ہے یہ جو آگے والے دانت ان کی جڑ میں لگتی ہے. اگلے 3 ہیں لام نون را، زبان کی نوک اور اگلے دانتوں کے مسوڑے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے اگلے جو دانت ہیں ان کے جو پیچھے جو مسوڑے ان میں جب زبان کی نوک لگتی ہے تو لام نون اور را ادا ہوتے ہیں. لیب لام لیب لام. نون نون نون. را را را. اس کے بعد یہ غین اور خا جاتے ہیں، یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں. غی غی خا خا خا. اور عین ہا اور حمزہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. عین عین. ح ح ح. حمزہ حمزہ کی آواز کی سمجھ اس وقت لگتی ہے جب اس کے اوپر حرکات ہوتی ہیں، یعنی زبر زیر پیش یا اور کوئی حرکت آ جاتی ہے، پھر حمزہ کی آپ کو آواز صحیح سمجھ آئے گی جب آگے ہم پڑھیں گے. حلق کے درمیان سے. اب قاف ہے اور کاف ہے، یہ زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو جو ہے بالکل پیچھے سے. قاف 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 بھاری اور موٹی آواز کے ساتھ. کیف کیف مخرج وہی ہے، البتہ یہ جو کاف ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے. ہاں یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتی ہے، جو چھاتی کے بالکل قریب سے ادا ہوتا ہے. ہاں 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 ہاں. یہ جو تمام حروف مخارج کے حساب سے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، تو آپ بھی ان کو اسی طرح ان کی مشق کیجئے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سے حروف کا کون سا جو گروپ ہے وہ اس کا مخرج کیا ہے اور کہاں کہاں سے وہ ادا ہوتا ہے، تاکہ مغالطہ نہ لگے. میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا
کہ جب مخرج غلط ہوتا ہے تو الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قاف ہے، سورہ اخلاص میں آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل کا مطلب ہے کہو وہ اللہ ایک ہے، لیکن اگر آپ نے باریک پڑھا تو یہ والی کاف ہو جائے گی تو مطلب بن جائے گا، پھر ایسے ہو جائے گا قل هو اللہ احد، اس کا معنی ہو جائے گا کھاؤ اللہ ہے ایک ہے، قل کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ اسی طرح خا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ قاف سے ہی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، پہلے پارے میں بالکل پہلے رکوع میں آپ پڑھتے ہیں کہ مور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، قلب دل کو کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے باریک پڑھا قلوبہم ہو جائے گا تو نعوذ باللہ معنی بن جائے گا اللہ نے مور لگا دی ان کے کتوں پر۔ تو اس لیے تلفظ کی صحیح ادائیگی، ہر حرف کی جو ہے تلفظ اس کے مخارج کو اچھی طرح سیکھیے تاکہ معنی تبدیل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام پاک کے ان حروف کو صحیح طرح صحیح تلفظ کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ سیکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اینڈ پہ آپ دیکھیں یہ کچھ حروف متشابہ ہیں، تا اور طا کا مخرج ایک جیسا ہے، یہ تا اور طا یہ ملتے جلتے ہیں، ثا سین صاد ملتے جلتے ہیں، ہا اور ہا جو ہے پڑھتے وقت متشابہ ہو جاتی ہیں، ذال زا واد اور وہ یہ مشابہ ہو جاتے ہیں، ان کو اچھی طرح پڑھنا سیکھیے تاکہ ان کے مخارج غلط نہ ہوں اور حروف کے معنی تبدیل نہ ہو۔ اسی طرح حمزہ عین اور قاف اور کاف، یہ جتنا بھی نیچے والے متشابہ حروف کا گروپ ہے ان کو بہت اچھی طرح سیکھیے تاکہ حروف کے معنی تبدیل نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کلام پاک کے ان تمام حروف کے درست تلفظ اور مخارج کو سیکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں یہ تمام ہماری سعی اور کوشش صدقہ اور توشہ ثابت ہو۔ اجازت دیجیے اگلے سبق میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔